درجہ سابعہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا ثلاث ہن من لذة الفتى وجدك لم احفل متى قام عودي۔ فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تغلى بالماء تزبدي، وقري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتوردي۔ اس میں طرفہ جو ہے تین صفتوں کا، تین عادتوں کا ذکر کر رہا ہے، اور اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو میں زندگی گزار رہا ہوں، صرف تین چیزوں کی وجہ سے زندگی گزار رہا ہوں۔ تین چیزیں اگر میرے لیے اس دنیا میں نہ ہوں تو پھر مجھے مرنے میں کوئی پرواہ نہیں، مرنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ صرف اس دنیا کے اندر تین چیزیں ہیں، تو تین چیزوں کی وجہ سے میں اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر یہ تین چیزیں اگر میرے اندر، اگر مجھے تین چیزیں حاصل نہ ہو تو مجھے مرنے پر کوئی پرواہ، مجھے مرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تین چیزیں اگر مجھے حاصل نہ ہو تو گویا اس دنیا میں جینے کا سبب میری تین اشیاء محبوبہ ہیں، تین پسندیدہ چیزیں ہیں۔ تین چیزوں میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شراب کا چھلکتا جام پینا، ایسا شراب کا چھلکتا جام کہ جب اس کو ابالا جائے تو جھاگ دینے لگے، سرخ سیاہ مائل شراب۔ اور دوسرا، ایک تو یہ مشغلہ ہو گیا، دوسرا مشغلہ یہ ہے، کہتا ہے کہ تین مشغلوں کی وجہ سے میں دنیا میں زندہ ہوں۔ ایک تو چھلکتا جام، شراب کا چھلکتا جام پینے کی وجہ سے، اور دوسرا ہے اس میں کہ جب کوئی مصیبت زدہ مظلوم جب مجھ کو مدد کے لیے پکارے تو میں برق رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کے اس کی مدد کرتا ہوں، اس کو دشمنوں کے نرغے سے نکالتا ہوں۔ دو کام ہو گئے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ موسم بہارا، بارش کے دن محبوبہ کے ساتھ خوبصورت پارکوں میں گزارنا، یہ تین چیزیں ہو گئی۔ کہتا ہے کہ ان تین چیزوں کی وجہ سے میں دنیا میں زندہ ہوں۔ تو یہ تین چیزیں اس نے اس میں ان اشعار میں ذکر کی ہے۔ تو پہلے ان تین چیزوں کو بیان کر رہا ہے، اس کے بعد ایک کے بعد دیگر اشعار میں بیان کرے گا ان تین چیزوں کو۔ پہلے کنایتاً ان تین چیزوں کا اس شعر میں ذکر کیا۔ فلولا ثلاث ہن من لذة الفتى وجدك لم احفل متى قام عودي۔ جدن کی جمع جدود یہاں پر ہے تقدیر، نصیبہ، اور باء جو ہے یہاں پر قسمیہ ہے، اور لم احفل جو ہے یہ جواب قسم ہے، اور عواد عائد کی جمع ہے، اور قامہ کا یہ فاعل ہے، اور متى ظرف ہے، ظرف کے لیے، یعنی اب عواد میں پرسان حال، عیادت کرنے والے لوگ۔ فلولا ثلاث
ہن من لذت الفتح، یہاں پر حبی محذوف ہے، اس میں ایجاز حذف ہے۔ اگر تین چیزوں سے محبت نہ ہوتی، اگر مجھ کو تین چیزوں سے محبت نہ ہوتی، اس کو یہ بھی لگا سکتے ہیں ترجمہ، اگر تین چیزیں، نوجوان یہ فتح اپنے آپ کو مراد لے جائے، فلولا ثلاث حن من لذت الفتح، اگر تین چیزیں نوجوان کی لذت آشنائی میں سے نہ ہوتی، اگر یہ تین چیزیں نوجوان کی لذت آشنائی سے نہ ہوتی، وجدی کا، تو تیری نوشتہ تقدیر کی قسم، لم احفل، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی، تیری نوشتہ تقدیر کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی، متا قام عباتی، پرسان حال دوست و احباب، پرسان حال دوست و احباب کے اٹھ جانے کے وقت، کھڑے ہونے کے وقت، یعنی چلے جانے کے وقت، دوستو پرسان حال دوستو احباب کے چلے جانے کے وقت، کھڑے ہو جانے کے وقت۔ تو یہاں پر مراد یہی ہے اس سے کہ اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتی تو میں اس دنیا سے چلا جاتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن ان تین چیزیں، اس لیے مجھے اس دنیا سے جانے میں جو پرواہ ہے۔ ای ان لم تکن لی ثلاث خصال، ان لم تکن لی ثلاث خصال مما فيها تضمر غایت حیاتی، فلا غیر المبالات لی، فلیست المبالات لی عند الذهاب افودی منی۔ تو دیکھیں اگر یہ اشیاء ثلاثہ، اگر اشیاء ثلاثہ نوجوان کی لذت آشنائی سے نہ ہوتی تو تیری نوشتہ تقدیر کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی پرسان حال دوستو احباب کے کھڑے ہونے کے وقت۔ وَمِنْهُنَّ سَبِقِ الْآذَلَاتِ بِشَرْبَةٍ كُمَيْتٍ مَتَى تُغْلَى بِالْمَاءِ تُثْبِتِ، ای فَمِنْهَا الْأُولَى وَهِيَ شرب کأس ربیۃ بالخمر المزبد حينما يغلى عند الغلي بالماء، عند الغلي بالماء، عند الإغلاء بالماء۔ تو یہ کہنا چاہتا کہ انہی میں سے ایک چھلکتا شراب کا جام پینا، ایسی شراب جو جھاگ دیتی ہے۔ تو کہہ رہا فَمِنْهُنَّ، تو انہی میں سے ہے کیا، سبق العادلات، ملامت گروں سے پہلے، انہی میں سے ایک
سبقون پہلے تو انہی میں سے ایک کون سی؟ سبق الغازلات بشربتن کمیتن، کمیت شراب، کمیت جو شراب کا نام ہے، یہ سرخ مائل لگا سکتے ہیں، انہی میں سے ایک ہے سرخ مائل شراب کا چھلکتا جام پینا، ان میں سے ایک ہے شراب کا چھلکتا جام پینا ملامت گروں کی ملامت سے قبل، کس وقت؟ متا ما تغلو بالماء، جس وقت اس کو پانی کے ساتھ جوش دیا جائے تو جھاگ مارنے لگے، متا ما تغلا، اگلا یغلی میں نے اس کو جوش دینا، کون سی شراب؟ متا ما تغلا، جب اس کو پانی سے جوش دیا جائے، تزبدی تو جھاگ پھینکنے لگے، ایسی شراب کا چھلکتا جام پینا مجھے دنیا میں بہت پسند ہے۔ وقری اذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتوردی، کرا یہاں پر عطف ہے، اور کرن جو کرا یا کرو یا اس کو معنی آتا ہے حملہ کرنا، اور یہ مصدر ہے، اور مصدر جس کی طرف مضاف ہوتا ہے اس کو فاعل ہوتا ہے، تو کرری کا یا ضمیر مصدر کا جو فاعل ہے، اور محنبن جو اس کا مفعول ہے۔ محنب کے معنی ہے برق رفتار گھوڑا، سید کی جمع اسیاد، اس کا معنی آتا ہے بھیڑیا، غزا جھاؤ کا درخت، جھاؤ کے درخت کے نیچے جو بھیڑیا رہتا ہے اس کو سید بولتے ہیں، کیونکہ جھاؤ کے درخت کے نیچے جو گھوڑا رہتا ہے نا وہ نہایت ہی برق طرح بہت تیز ہوتا ہے، خاص طور پر اس کو جب پیاسا ہو تو پانی کے چشمے کی طرف اگر اس کو لے جایا جائے تو اس کی اور زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے۔ تو اس میں شعر میں تشبیہ مرسل مجمل ہے، اور اس میں برق رفتار اٹھنی کو برق رفتار گھوڑے کو تشبیہ دی ہے اس بھیڑیے سے جو جھاؤ کے درخت کے نیچے رہتا ہے، خاص طور سے اس گھوڑے سے جب اس کو دریا کی طرف پیاسا، سخت پیاسا ہو اور دریا کی طرف پانی پلانے کے لیے اس کو للکارا جائے۔ نادی نادی پکارنا، آواز دینا، مضاف جو ہے یہ مصیبت زدہ، کسید الاذى نبهته، اور کسید الاذى اصل میں کری جو ہے یہ مبتدا ہے، مؤنث مفعول، تو کری مبتدا اپنے مصدر اپنے مضاف اور مؤنث مفعول سے مل کر کے مبتدا، اذ نادى المضاف، اذا نادى جو ظرف ہے اور یہ کری کا ظرف بنے گا، اور کسید جو اذى یہ خبر ہے، اور نبہت المتورد یہ حال بنے گا اسی سے، سید سے۔ وکری اذ نادى المضاف محنفا، اور میرا دوسرا مشغلہ، دوسرا مشغلہ کون سا؟ وکری اذ نادى المضاف محنبا، اور میرا دوسرا مشغلہ برق رفتار گھوڑے کو دوڑانا ہے مصیبت زدہ کی پکار کے وقت، وکری محنبن، اور وکری میرا دوڑانا، محنبن برق رفتار گھوڑے کو برق رفتاری سے دوڑانا، مصیبت زدہ کی مصیبت کے وقت، مصیبت زدہ کی پکار کے وقت، مظلوم کی پکار کے وقت، مظلوم پر جب ظلم کیا جا رہا ہو اور جب وہ پکارے، مظلوم پر جب ظلم کیا جا رہا ہو، مظلوم کی پکار کے وقت، تو کس کی طرح دوڑاتا ہوں؟ کسید الغضاء، جھاؤ کے درخت کے نیچے
رہنے والے بھیڑیے کی طرح، اور میرا جھاؤ کے درخت کے نیچے رہنے والے بھیڑیے کی طرح برق رفتار گھوڑے کو دوڑانا ہے مصیبت زدہ کی پکار کے وقت۔ ای من عادت المحبوبتی، من مشغلت المستحبتی، ان الجریان، ان الجرا، ان الجرا بی الفرسل مسرع کسید ساکن تحت الشجرة من الغضا۔ نبهته أسرعته لشرب الماء، أسرعته للشرب إلى ينبوع الماء۔ وکری ادنادا، اور میرا دوسرا مشغلہ ہے برق رفتار گھوڑے کو دوڑانا مصیبت زدہ کی پکار کے وقت، جھاؤ کے درخت کے نیچے رہنے والے بھیڑیے کی طرح۔ نبہت المتور، جس کو تو نے للکارا ہو آب چشم کے لیے، نبہت المتوردی، جس کو تو نے للکارا ہو کس کے لیے؟ المتوردی، آب چشم کے لیے۔ تو یہ اس شعر میں جو ہے تشبیہ دیے اپنے گھوڑے کو، تشبیہ مرسل مجمل ہے، اپنے گھوڑے کو اس بھیڑیے سے تشبیہ دیے جو بھیڑیا جھاؤ کے درخت کے نیچے رہتا ہے۔ وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببحكنة تحت الخباء المعمد۔ قصر يقصر، مختصر کرنا۔ دجن کے معنی آتے ابر بارہ، بارش کا دن، اس کی جمع آتی دجون۔ والدجن میں واو جو حالیہ ہے، موجب معنی پسندیدہ، فریب خوردہ۔ بہکنتن کے معنی آتے ہیں خوبصورت، نیک صورت عورت، خوبصورت عورت۔ خبا یہ خیمہ، معمد معنی ستون والا، ستون والا خیمہ مطلب اونچا خیمہ، بلند و بالا خیمہ۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ تیسرا جو میرا مشغلہ ہے، میرا محبوب مشغلہ ہے دنیا میں، وہ یہ ہے کہ خوبصورت ایام کو خوبصورت محبوبہ کے ساتھ گزارنا رنگ ریلیوں میں۔ ہاں، وہ تقصیر یوم الدجن، اور ابر بارہ کے دن کو مختصر کرنا، درا حالانکہ ابر بارہ فریب خوردہ ہو، یعنی معجبن پسندیدہ ہو، فریب خوردہ ہو، پسندیدہ ہو، بھلا ہو۔ در حالانکہ ابر بارہ محبوب ترین پسندیدہ ہو۔ وہ تقصیر یوم الدجن، یہ بیچ میں جملہ مترجہ ہے حالیہ، اور وہ تقصیر یوم الدجن، ابر بارہ کے دن کو مختصر کرنا، ببحکنۃ تحت الخباء المعمد، بلند و بالا خیمے کے ماتحت ٹھہرنے والی نرم و نازک محبوبہ کے ساتھ۔ مختصر کرنے سے مراد یہ دن جو ہے گزارنا، اس لیے کہ جو خوبصورت لمحہ ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے،
اس کا پتہ تک نہیں چلتا. مصیبت کا دن جو ہوتا ہے وہ بڑی دقت و مصیبت سے کٹتا ہے، مصیبت کا دن لمبا لگتا ہے، لیکن جو خوشی کا دن ہوتا ہے وہ ایک دم گزر جاتا ہے. اس لیے کہا کہ یہ تفسیر یہاں پر لے کر کے آیا. یعنی ابر 12 کے دن کو مختصر کرنا کس کے ساتھ؟ ببہکنۃ تحت الخباء محمدی، بلند و بالا خیمے کے نیچے ٹھہرنے والی نرم و نازک محبوبہ کے ساتھ. درا حالانکہ ابر 12 فریب خوردہ ہو، پسندیدہ ہو، بھلا ہو. كأن البرين والدماليج علقت على أشر أو خروج لم يقدد. اس شعر میں برین برتن کی جمع ہے جس کو مناتے ہیں پازیب کنگن، دمالیج دملوچ کی جمع اس کو مناتے ہیں بازو بند. اس شعر میں تشبیہ مرکب بالمرکب ہے، یعنی تشبیہ بلیغ ہے، اس میں تشبیہ بلیغ ہے، چونکہ اس میں یعنی دوشیزہ اتنی نرم و نازک ہے کہ اس کے ہاتھ پیروں کو تشبیہ دیے ارنڈ کے درخت، انڈوے کا جس کو بولتے تھے ہاتھ میں انڈوے کا درخت، انڈوے کے درخت سے تشبیہ دی ہے یا اس سے درخت آک سے، کیونکہ درخت آک بولتے ہیں اس کا درخت، پیلو کا درخت. یعنی پیلو کا درخت اور ارنڈ کا درخت جو ہوتا ہے نہایت ہی ملائم اور کمزور ہوتا ہے، جیسے اس کی ٹہنیاں نہایت ہی کمزور ہوتی ہیں، ویسی جو ہے نرم و نازک محبوبہ کی انگلیاں اور ہاتھ پیر اتنے ملائم نرم و نازک ہیں. یعنی گویا کہ نرم و نازک دوشیزہ کے ہاتھ میں جو پازیب کنگن پہنائے گئے ہیں اور پازیب کنگن اور بازو بند جو باندھے گئے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ درخت آک اور درخت ارنڈ کے درخت کی ٹہنیاں ایسی لگ رہی ہیں. کأن البرین والدمالیج، گویا کہ پازیب کنگن اور بازو بند لٹکا دیے گئے ہیں درخت آگ پر، علاوہ درخت آگ پر، اور خود یہ ارنڈ کے درخت پر، لم یقددی بلا تراشے ہوئے درخت ارنڈ پر، بلا تراشے ہوئے انڈوے کے درخت پر. بلا تراشے ہوئے کیونکہ جو درخت تراش لیا جائے تو اس کے اندر سختی آ جاتی ہے. کریم یربی نفسہ فی حیاتی تعلم ان متنا غدن ایوہ الصدا. یہاں پر متنا اور حیات دونوں میں دونوں طباق ایجاب ہے. یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں وہ شخص ہوں جو اپنی نفس کو اپنی زندگی میں شراب کرتا ہوں اور تو شراب نہیں کرتا، تو جان لے گا، پتہ لگا لے گا قیامت کے روز کون تشنا ہے. میں تو دنیا میں شراب ہوں اس لیے کہ دنیا میں مجھے ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن تو شراب نہیں ہو تجھے ضرورت پڑے گی. یہ اس کا فاسد عقیدہ ہے، اور یہ اس میں اجازت ہے، حذف انا محذوف ہے. یعنی قریب یربی نفسو، میں وہ شخص ہوں جو اپنے نفس کو خود شراب کر دو فی حیاتی اپنی زندگی میں. ستعلم ان قریب تو جان لے گا، ان متنا اگر ہم مر گئے، اگر ہم ان قریب تو جان لے گا، ان متنا اگر ہم مر جائیں گے تو ان قریب تو جان لے گا، ان قریب تو جان لے گا، ان متنا اگر ہم مر گئے تو ان قریب تو جان لے گا. کیا جان لے گا؟ غدن ایو صدا، ہم میں سے کل قیامت کے روز کون تشنا ہے. ایو صدا، ہم میں کل کون تشنا ہے تو اس کو کل جان لے گا. ارا قبر نحام بخیر بمالی کقبر غبی فی البطالۃ مفسد. اس میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو کنجوس ہوتا ہے تو جیسے کنجوس کی قبر پر مٹی ہوتی ہے، ویسے ہی اپنے مال کو برباد کرنے والے کی قبر پر کیا ہوتی ہے؟ مٹی ہوتی ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں جو ہے مطلب ایک جیسے ہی ہیں. جیسے اپنے مال کے ساتھ کنجوسی کرنے والے کی قبر ہوتی ہے، ویسے جو اپنے مال کو برباد کرنے والے کی قبر ہوتی ہے. دونوں کی قبر میں بظاہر جو کوئی فرق نظر نہیں آتا، وہی کہنا چاہتا ہے. ارا قبر نحام بخیر، نحامن مہا کنجوس،
حریص، بخیل معنی کنجوس، یعنی اپنے مال کے ساتھ بخالت کرنے والا، حریص، اپنے مال کے ساتھ بخیل بمعنی اپنے مال کے ساتھ کنجوسی کرنے والا، مال کے حریص مال کی قبر کو میں دیکھتا ہوں. ارا قبر حامل، حریص مال کی قبر کو میں دیکھتا ہوں. کون سا حریص مال؟ بخیل بمالہ، اپنی مال کے ساتھ کنجوسی کرنے والے حریص مال کی قبر کو میں دیکھتا ہوں. کس کی طرح؟ اس میں تشبیہ مفصل ہے. قبری غبی فی البطالۃ مفسدی، بطالت مانے لہو و لعب، اور اس میں تنسیق الصفات ہے، یعنی مفسد غبی یہ رجل کی صفت ہے، اور دونوں صفتیں رجل محذوف اجداد حذفی ہے، اور دونوں ہی صفتیں رجل محذوف کی. اسی طرح بخیل نعام یہ بھی صفتیں دونوں رجل کی. قبری غبی مانے بے راہ روی، گمراہ، مفسد مانے فساد خراب کرنے والا، اب بطالت مانے بے راہ روی، لہو و لعب، یعنی لہو و لعب میں مال کو برباد کرنے والے گمراہ کی قبر کی طرح، بے راہ روی کی قبر کی طرح. تو ارا قبر عامل بخیل بھی مالی، اپنے مال کے ساتھ کنجوسی کرنے والے حریص مال کی قبر کو میں دیکھ رہا ہوں. کا قبری غبی مفسدی، مال کو برباد کرنے والے، یعنی بے راہ، فی البطالت کا تعلق مفسد سے ہے. ہاں، مفسدن غبی مفسدن، لہو و لعب میں مال کو برباد کرنے والے گمراہ کی قبر کی طرح. تو یہ اشعار ہو گئے. باقی جو اشعار انشاءاللہ العزیز پھر جو ہے پڑھائے جائیں گے. تو آپ عزیز طلبہ نہایت ہی جو ہے اچھے طریقے سے اس کی تیاری کریں. حل لغات جو ہیں اس کو حل لغات یاد کرتے رہیں. تو باقی جو اشعار ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کل جو پڑھائے جائیں گے. 7 اشعار ہو گئے. تو 7-8 منٹ یہ زیادہ ہو گئے عربی میں ترجمہ کرنے کی وجہ سے. تو اس کو جو ہے صحیح طریقے سے یاد کریں. حل لغات پہ ضرور دھیان دیں. محاسن بلاغت پر بھی ضرور دھیان دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.